طاہر گورا کے شو بلا تکلف میں میں حلیمہ سعدیہ آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج میں طاہر اسلم گورا کے ساتھ بات چیت کروں گی پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے، بھارت کے شہر میوات کے دنگوں کے حوالے سے، ایلان مسک اور مارک زکربرگ کی نورا کشتی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے طاہر اسلم گورا صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ شروع کرتے ہیں بات چیت آغاز کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی، معاشرتی اور جنرل صورتحال کے تناظر میں۔ یہ بتائیے کہ عمران خان بالآخر گرفتار ہو گئے، ان کو اٹک جیل میں رکھا گیا ہے، جو کہ بہت بری جیلوں کے طور پر ون آف دا ورسٹ جیلز کے طور پر مشہور ہے۔ کیا عمران خان کی فوری ضمانت کا امکان ہے؟ اگر ایسا نظر نہیں آتا تو آپ اس کی کیا وجوہات سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان کی جو سیاسی صورتحال ہے وہ اس کی اکنامکس کے ساتھ، سوشل فیبرک کے ساتھ، سبھی چیزوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اب دنیا ایک گلوبل ویلیج ہے، پاکستان بھی اس کا حصہ ہے، تو پاکستان اور پاکستانی اپنے آپ کو دنیا کے جو معاملات ہیں ان سے کٹ آف نہیں کر سکتے۔ اور جب سے عمران خان کی سرکار پچھلے سال 2022 میں اپریل میں گئی تھی، تب سے اب تک پاکستان کی سیاست میں ایک بہت ہی ہیجان خیزی ہے، یعنی سینسیشنلزم ہے، ڈسرپشن ان آل فیلڈز ہے، اور اس کی بڑی وجہ عمران خان اور ان کی پارٹی تھی۔ عمران خان ایک بار پہلے بھی 9 مئی کو گرفتار ہوئے تھے، بہت ہنگامے ہوئے، اور غالباً 3 دن بعد وہ آ گئے تھے، اور اس کے بعد پھر کریک ڈاؤن شروع ہوا، ان کی پارٹی کا بھی، ان کے پارٹی کے ورکرز کا بھی، اور پھر عمران خان وہ عمران خان نہ رہے جو 9 مئی سے پہلے تھے۔ اب کی بار بھی ہم بہت دنوں سے سن رہے تھے کہ عمران خان کو کسی وقت گرفتار کر لیا جائے گا، کسی وقت وہ پکڑ میں آ جائیں گے۔ تو بالآخر توشہ خانہ کیس میں جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا دائر کردہ تھا ایک عدالت میں، ایک چھوٹی عدالت میں، لوور کورٹ میں، تو وہاں پہ ان کے خلاف ڈیسیژن ہو گیا کہ یہ 3 سال جیل رہیں گے، شاید 1 لاکھ روپے جرمانہ دیں گے، اور اس کیس کی بنیاد پر اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفائی کر دیا ہے کہ وہ 5 سال تک الیکشن بھی نہیں لڑ سکیں گے۔ اب یہ جیل بہت بری ہے، اس پہ پاکستان سے جو خبریں آ رہی ہیں، اس جیل میں صرف C کلاس ہے، AB کلاس ہے ہی نہیں۔ تو یہ وہ جیل ہے جس پہ عمران خان نے اپنے اوپوننٹس کو، نواز شریف کو بھی بھیجا، غالباً مریم نواز کو بھی یہاں پہ بھیجا تھا if I'm not wrong، یا شاید اس سے بھی ایک بری جیل ہے پاکستان میں، مچ جیل، شاید وہاں پہ بھیجا تھا۔ تو اب عمران خان کے جو وکیل ہیں ان سے کل ملے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو کوئی دقت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میں اس سے بھی بری کلاس میں رہنے کو تیار ہوں۔ لیکن سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان کہہ رہے ہیں مجھے جیل سے نکالو۔ تو ظاہر ہے جیل کوئی آسان چیز تو ہے نہیں، افسوسناک صورتحال ہے۔ اب بدقسمتی ہے کہ عمران خان نے اپنی ہی بنائی ہوئی دوائی کو ٹیسٹ کیا، جسے کہتے ہیں ٹیسٹ ہز اون میڈیسن۔ وہ اپنے جو پولیٹیکل اوپوننٹس تھے ان کے خلاف اسی طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ جب نواز شریف کو جیل میں انہوں نے رکھا تو وہ شاید اڈیالہ میں تھے جہاں پہ ان کو AC تھا، تو مجھے یاد ہے کہ غالباً گرمیوں کا مہینہ تھا، عمران خان امریکہ کا دورہ کر رہے تھے جب پرائم منسٹر تھے، تو انہوں نے بڑے غصے سے کہا اپنے امریکہ میں چاہنے والوں کے ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہ میں واپس جا کر نواز شریف کا AC بھی اتروا دوں گا۔ تو پیپلز پارٹی کے لیڈرز کو بھی عمران خان نے جیل میں ڈالا، بہت بری حالت میں وہ لوگ رہے، اور مسلم لیگ کے بہت سارے لیڈرز کو جیل میں ڈالا، بہت بری حالت میں رہے۔ اب ان کی باری ہے، تو سچویشن کافی افسوسناک ہے، جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں ٹٹ فور ٹیٹ، وہ والی سچویشن ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل وچ ہنٹنگ ہے ایک دوسرے کی، اس کا سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے، یعنی کون اس کو بند کرے۔ تو سب کوئی کہتے ہیں کہ جو پچھلے لوگ تھے جو نشانہ بنے عمران خان کا، وہ یہ کہتے ہیں اب ان کی باری ہے۔ تو اگر عمران خان کا گروپ پھر کبھی اقتدار میں واپس آیا
تو وہ شاید اپنے پولیٹیکل اوپوننٹس کو اس سے بھی برے طریقے سے ٹریٹ کرے. مگر یہ بھی ریالٹی ہے کہ یہ جو پولیٹیکل گروپس ایک دوسرے کو پاکستان میں بہت برے طریقے سے مس ٹریٹ کرتے ہیں، اس میں اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہوتی ہے. یعنی جب نواز شریف زرداری کے خلاف عمران خان نے یہ اس طرح کے جو گھٹیا کام کیے، اس میں بھی اسٹیبلشمنٹ ان کے آن بورڈ تھی. اب جو سٹنگ سرکار ہے، جو بائی دا وے اب ڈیزالو ہو رہی ہے اسمبلی، وہ بھی جو حرکتیں کر رہی ہے ان کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ ہے. تو یہ اب پاکستان کا پولیٹیکل منظرنامہ ہے. اسی کے ساتھ پاکستان کی اکنامکس بھی جڑی ہوئی ہے، اسی کے ساتھ پاکستان کا جو ایک سوشل فیبرک ہے نا وہ بھی جڑا ہوا ہے. یعنی پتہ چلتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے انٹالرنس کتنی ہے، ایک دوسرے کے لیے مختلف گروہ کتنے نچلی سطح پہ جا سکتے ہیں. اور عمران خان نے اپنے دور حکومت میں نچلی سطح پہ جانے کی کافی نچلی تہیں دریافت کی، اور وہی اب نچلی تہیں فردر نیچے کو جا رہی ہیں. چلیے اس طرف آتے ہیں کہ پاکستان میں عمران خان جو ہیں وہ پاکستانی فوج کے بہت لاڈ لے رہے ہیں. تو پھر حالات کیوں اس لیول پر آئے کہ اب ان کے اور فوج کے تعلقات پوائنٹ آف نو ریٹرن کی سطح پر پہنچ چکے ہیں؟ ایف اٹ از واٹ گوز راؤنڈ کمز راؤنڈ، آپ اس پہ کیا تبصرہ کریں گے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمران خان نے اگریسو اننگ کھیلی. میں انہی کی کرکٹ کی زبان میں بات کرتا ہوں، چونکہ ان کو کرکٹ کی زبان میں ہی بات کرنے کا بڑا شوق ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست اور دنیا کے انٹرنیشنل افیئرز بھی بس کرکٹ ہی ہے. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ میں آخری گیند تک کھیلوں گا. اب پتہ نہیں وہ آخری گیند کب آنی ہے، جب تک وہ کھیلیں گے کیا وہ کھیل بھی سکیں گے کہ یا نہیں کھیل سکیں گے. میری ذاتی رائے یہ ہے، ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھ کے بھی یہ باتیں دیکھ رہے ہیں، پاکستان میں جو لوگ رہتے ہیں جو تجزیہ نگار ہیں ان کو شاید ہم سے بھی بہتر پتہ ہو، مگر ہمیں بھی یہاں بیٹھ کے نظر آ رہا ہے کہ جب عمران خان ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ان کی سرکار چلی گئی تھی، تو عمران خان اگر اس کو برداشت کر لیتے، ٹھیک ہے پولیٹیکل بیان بازیاں کرتے رہتے، بولتے رہتے، اگر وہ برداشت کر لیتے تو شاید عمران خان کے پاکستان آرمی کے ساتھ جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ اس طرح پوائنٹ آف نو ریٹرن تک نہ آتی. عمران خان نے پہلے دن ہی سے وہ اپنی اننگ جو ہے وہ بڑی اگریسو کھیلی، اپنی طرف سے وہ چوکے چھکے لگا رہے تھے. لیکن اب جا کے شاید ان کو اندازہ ہوا ہے، اور کوئی پتہ نہیں ان کو اب بھی اندازہ نہ ہوا ہو، کہ جو وہ چوکے چھکے لگا رہے تھے وہ اصل میں کیچ آؤٹ ہو رہے تھے. اور اب کہیں جا کے اب وہ بلکہ باؤنڈری سے باہر جو بالز پھینک رہے تھے، وہ بالز ان کا خیال تھا وہ چھکے لگ رہے ہیں، وہ بالز کہیں مطلب باؤنڈری سے بہت بار گر کے کہیں کھو رہی تھی، گم ہو رہی تھی. تو عمران خان نے کسی کو نشانہ بنانے سے اپنے آپ کو نہیں روکا. جب آپ ہر ایک کو نشانے بنائیں گے تو یہ عمران خان کو سوچ لینا چاہیے تھا کہ وہ پھر ان کو بھی نشانہ بنائیں گے. اب عمران خان کا نیریٹو اتنا ایکسٹریم کا ہے کہ جی سارے چور ہیں، سارے گھٹیا ہیں، ایک میں ہی دودھ کا دھلا ہوا اور نیک آدمی ہوں. اور یہی وہ اپنا جو ہے نا ان کا ایروگنس اور اگنورنس، اس کو وہ مسلسل استعمال کرتے رہے ہیں، اور حالات اس نہج پہ آ گئے ہیں کہ اب جسے کہتے ہیں نا کہ وہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ نکو نک ہو گئی ہے فوج میں. یعنی وہ فوج جس کے یہ لاٹ لے رہے وہی اب ان کے خلاف ہو گئی. اور ایسی بات نہیں ہے ساری فوج ان کے خلاف ہوئی ہے، اصل میں فوج کے اندر انہوں نے ڈویژن بڑی خوفناک کریٹ کی، جس کی وجہ سے 102 سینئر فوج کے آفیسرز فائر ہوئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. اور یہ جو فوج کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کی جو لیڈرشپ ہے، یعنی جنرل عاصم منیر اور ISI کے ہیڈ اور باقی جو لوگ ہیں، وہ اتنا زچ ہو گئے، یا ان کو عمران خان نے پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ اس حد تک پہنچا دیا کہ اب وہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں. لیکن پاکستان میں ایسا پہلی بار نہیں ہو رہا. جب نواز شریف کے ساتھ 2018 میں ایسا ہوا
عمران خان کو فوج اقتدار میں لائی تو لگتا تھا کہ نواز شریف کے ساتھ بھی اب فوج جیسے کہتے ہیں پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ آ چکی ہے، اور وہ نواز شریف کے ساتھ پہلا واقعہ نہیں تھا، وہ تیسرا واقعہ تھا. تو اس لیے ہمیں سمجھ آتی تھی کہ شاید نواز شریف کی پھر ریٹرن ہوگا. اب عمران خان کے ساتھ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر، اپیرنٹلی پوائنٹ آف نو ریٹرن پر پہلی بار آئے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمران خان بھی نواز شریف کی طرح یا زرداری خاندان، بھٹو خاندان کی طرح اپنی پالیٹکس کو ریوائیو کر پائیں گے اور پھر فوج کے ساتھ اپنے بندھن قائم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا ان میں اتنی صلاحیت ہے جتنی شریف فیملی یا بھٹو فیملی میں ہے؟ مجھے لگتا نہیں ہے، لیکن سیاست میں کچھ کہہ نہیں سکتے. ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنے آپ کو بدلیں اور جس بیک پر، یعنی جن قوتوں کے سہارے پر وہ اتنا غرور اور اتنی اگنورنس کا مظاہرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، شاید وہ اپنے آپ کو ری وزٹ کریں، اپنے تھاٹ کو ری وزٹ کریں اور بدلیں. اگر وہ بدل سکے اور دوسری طرف بھی حالات آئندہ کچھ سالوں میں ایسے بن سکے کہ پھر ان کو اکاموڈیٹ کیا جا سکا تو شاید وہ بدل جائے. لیکن اس وقت واقعی عمران خان اور پاکستان آرمی کی لیڈرشپ، ایٹ لیسٹ اگر پوری آرمی نہ بھی ہو، کی لیڈرشپ کے بیچ جو تعلقات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہی نظر آتے ہیں. چلیے، پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت اپنے ٹینیور کو ختم کر چکی ہے اور نگران حکومت معرض وجود آنے والی ہے. اس پوری صورتحال کے اندر کیا آپ دیکھتے ہیں کہ الیکشن وقت پر ہو سکیں گے اور نگران حکومت کتنی لمبی ہوگی؟ آئی تھنک یہ دونوں ریلیٹڈ ہیں کہ جی بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیے، پی ڈی ایم کی سرکار غالباً 12 اگست کو ان کی ٹینیورشپ ختم ہو رہی تھی آفیشلی. تو پرائم منسٹر شہباز شریف جو ایز آف ناؤ میں اور اب بات کریں، ابھی بھی وہ پرائم منسٹر ہیں، چونکہ ابھی تک نگران حکومت نے کوئی حلف نہیں لیا، کوئی ایون نام بھی سامنے نہیں آئے. شاید اگلے چند گھنٹوں میں نام سامنے آ جائیں. تو پی ڈی ایم کی سرکار نے چونکہ اعلان کر دیا کہ ہم 9 اگست کو چلے جائیں گے، اور پاکستان کا ٹائم کینیڈا سے کوئی 10-12 گھنٹے آگے ہے، تو شاید کچھ گھنٹوں میں نگران حکومت کے نام سامنے آ جائیں. لیکن ان کے نام سامنے آنے سے پہلے، یعنی کنفرمڈ جو بھی کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہوں گے، کیئر ٹیکر کیبنٹ ہوگی، ان کے آنے سے پہلے ہی یہ انڈیکیشن سٹنگ پی ڈی ایم کی سرکار نے دے دیے تھے کہ اگلے جو الیکشن ہے وہ شاید 90 ڈیز میں نہ ہوں، چونکہ انہوں نے سینسس کو، یعنی جو مردم شماری ہوئی ہے، اس کی وجہ قرار دی ہے. چونکہ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر ہمیں نئی مردم شماری کے تحت الیکشن کرانے ہوئے تو ہمیں مزید وقت چاہیے. تو اس میں پاکستان کی یہ جو پی ڈی ایم کی سرکار ہے جو اب چند گھنٹوں میں جانے والی ہے، ہوپ فلی ان کے منسٹر آلریڈی یہ کہہ چکے ہیں پاکستانی میڈیا پر انٹرویوز دیتے ہوئے کہ اب شاید الیکشن فیبرری مارچ میں ہو جائیں. تو یہ ایک جیسے جسٹیفیکیشن ہے یا ایک بہانہ ہے الیکشن کو ڈیلے کرنے کا، اور ہو سکتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں اسٹیبلشمنٹ کو اور نگران حکومت کو اور بہانے مل جائیں. اور چونکہ اس میں جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ نگران حکومت کی پولیٹیکل کاسٹ کوئی نہیں ہوتی. فرض کیجئے اگر شہباز شریف کوئی ایسے فیصلے کرتے آئی ایم ایف کے حوالے سے، فارن پالیسی کے حوالے سے، ملک کے اندر کے حالات کے حوالے سے، تو ان کو آگے الیکشن میں ووٹ کم ملتے یا کوئی ایشو ہوتا. اب نگران حکومت ان پاپولر فیصلے کر سکتی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ چاہے، جو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر چاہیں، جو نگران حکومت کو سوٹ کرتا ہو، کیونکہ ان کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ ہم نے تو اگلا الیکشن لڑنا ہے، ہمیں عوام کو خوش کرنا ہے. وہ مطلب اپنی مرضی کے فیصلے کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اگلا الیکشن نہیں لڑنا. بے شک اس نگران حکومت میں پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی ہوں، پولیٹیشنز بھی ہوں، مگر ان کی پولیٹیکل پارٹیوں کی انوالومنٹ بھی ہو، لیکن پھر بھی ان کی پولیٹیکل کاسٹ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے. تو اس لیے یہ نگران حکومت پاکستان کے جو اس وقت کے حالات ہیں، اکنامک حالات، پولیٹیکل حالات، ہر طرف جو انسٹیبلٹی ہے، اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے کہ یہ 5-6 مہینوں سے بھی زیادہ کھنچ جائے. تو اب جیسے پنجاب کی اسمبلی عمران خان نے کئی مہینے پہلے توڑی تھی، غالباً جنوری میں شاید توڑی تھی، اور اسی طرح خیبر پختونخوا کی توڑی تھی اس امید پہ کہ 90 ڈیز میں الیکشن ہو جائیں گے، وہ آج تک نہیں ہوئے.
اور وہ الیکشن بھی اب فیڈرل گورنمنٹ یا فیڈرل الیکشن ایکچولی کہنا چاہیے اس کے ساتھ ہی ہوں گے جب بھی کبھی وہ ہوئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو پاکستان کے حالات ہیں ان کی روشنی میں جو ان کے آئین میں کانسٹیٹیوشن لکھا اس کے مطابق ہی ہو. یہ اب جو نگران حکومت ہے اس کی ڈیوریشن کچھ بھی ہو سکتی ہے. یو نیور نو. بھارت کی اسٹیٹ ہریانہ کی ڈسٹرکٹ میوات میں پچھلے دنوں ہونے والے دنگوں کی خبر پوری دنیا میں پھیلی. وہاں کی لیٹسٹ سچویشن پر اپنا تبصرہ کیجیے پلیز. دیکھیے وہ سچویشن کافی افسوسناک ہے میوات کی, اور اس میں بتایا جاتا ہے نوح کا جو علاقہ ہے ایک وہاں پہ میواتی مسلمس کی جو پاپولیشن ہے وہ 70 to 80% ہے. کافی پسماندہ علاقہ بھی ہے, اور وہاں پہ شاید نہیں, یقینی طور پر جو ہمیں خبریں ملی ان کے مطابق غالباً 2 ہفتے پہلے وہاں پہ ایک ہندو دھرم کا ایک جلوس نکلا جس پہ جو خبریں ہمیں آئیں ان کے مطابق وہاں پہ کچھ میواتی لوگوں نے حملے کیے. پھر کچھ ایسا ریئیکشن بھی ہوا کہ ایک مسجد پر حملہ ہوا اور ایک ینگ امام مسجد جو ہیں وہ بھی مارے گئے. آج میں دیکھ رہا تھا بھارت کے اخبارات ہی میڈیا بھی دیکھ رہا تھا کہ وہاں پر کوئی ہندو مہا پنچایت ہے ان کا کوئی اجلاس ہوا ہے جس میں بہت ساری آرگنائزیشنز, بہت سارے جو گاؤں ہیں آس پاس کے ان کے لوگ شامل ہوئے ہیں. انہوں نے یہ زور ڈالا ہے میواتی مسلم کمیونٹی پر کہ آپ نے امام مسجد کی ہلاکت میں 5 یا 6 شاید ہندو لڑکوں کو نامزد کیا ہوا, یعنی ان کے خلاف FIR کٹوائی ہوئی ہے, وہ واپس لیں. پھر اس مہا پنچایت میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ ہم آپ کی کمیونٹی کا بائیکاٹ کریں گے. اور یہ خبر BBC ہندی اردو میں چھپی ہے, اور مجھے BBC ہندی اردو کی جب میں خبریں پڑھتا ہوں تو مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا ورژن ہوتا ہے. اگر ہم بھارت کے دوسرے میڈیا کو دیکھیں گے تو ان کا اپنا ورژن ہوتا ہے. تو سچویشن کافی ابھی بھی وہاں پہ ٹینس ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو وہاں کہ کمیونل ایلیمنٹس ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیشنز کے انٹرسٹ جو ان کے گروپس ہیں ان کے ساتھ خود اپنے آپ کو نتھی کر لیتے ہیں تو سچویشن بگڑ جاتی ہے. ادروائز پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو سرکار ہے فیڈرل گورنمنٹ میں, وہ انہوں نے کمیونل ایشوز پہ, کمیونل جو وائلنس ہے اس پہ کمپیئر ٹو پاس کانگریس گورنمنٹس اس پہ کافی کنٹرول رکھا ہوا ہے. تو یہ خیر فیڈرل گورنمنٹ کا مسئلہ تو نہیں ہے, یہ تو ہریانہ اسٹیٹ کے ڈسٹرکٹ میوات اور نوح کے علاقے کا مسئلہ ہے. لیکن اس کی خبریں اب چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے تو پھر پوری دنیا میں پہنچتی ہیں. بھارت سے جب ایسی خبریں آتی ہیں تو بھارتی میڈیا اور انٹرنیشنل میڈیا اس کو اپنے اپنے طریقے سے پینٹ کرتا ہے. آپ اس پکچر کو کیسے پینٹ ہوا دیکھتے ہیں, آپ اس کو کیسے پینٹ کریں گے؟ دیکھیے میں تو اسی طرح پینٹ کروں گا جس طرح کی خبریں ہمیں مل رہی ہیں. ایک تو میری جو سچویشن کو پینٹ کرنے کی ہے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس وائلنس ان رائٹس پہ بھارت کے اندر سے جو ڈفرینٹ میڈیاز ہیں اور بھارت کے اندر جو انٹرنیشنل میڈیاز بیٹھے ہوئے ہیں وہ اپنے اپنے اینگل سے, اپنے اپنے پوائنٹ آف ویو سے اس سچویشن کو پینٹ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ ٹیگ ٹی وی کینیڈا کے اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے اس کو ان کی جو پینٹنگز ہیں ڈفرینٹ طرح کی ان کو میں صرف پینٹ کروں گا. میں جیسا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ جب BBC کی کوئی خبر آئے گی تو وہ اپنی انکلینیشن کے حساب سے, اپنی لیفٹ لینڈ انکلینیشن کے حساب سے کریں گے. BBC ہندی ہو, BBC اردو ہو, وہاں پہ جو ان کے رپورٹر ہیں ان کی خبریں ہم پڑھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, تو وہ ان کی خبروں کے سٹائل کا ہمیں اندازہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھلے سے یہ ہریانہ اسٹیٹ کے ایک ڈسٹرکٹ کا انسیڈنٹ ہے وہ اس کو بھارت کی جو کیندر سرکار ہے یعنی جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے اور کسی نہ کسی طرح وہ ان کو اس کا قصوروار قرار دیں گے. بھارت کا جو میڈیا ہے جو بھارت کی سرکار کو سپورٹ کرتا ہے وہ پھر اپنے اینگل سے اس کو پیش کرے گا. تو ہم تو کینیڈا میں بیٹھے ہوئے ہر طرح کے میڈیا کی جو پینٹ کی ہوئی سچویشن اس کو دیکھتے ہیں, پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اینالائز کریں.
جو سرکمسٹانسز. اب سرکمسٹانسز یہ ہیں انفارچونیٹلی کہ بھارت میں اس طرح کے جتنے سارٹ آف کوٹ ان کوٹ کمیونل ایشوز ہیں، جو کہ میں نے ابھی کہا بی جے پی کی سرکاروں کے زمانے میں نسبتاً ریلیٹیولی بہت کم ہیں. تو اس ساری سچویشن میں ریلیٹیولی اسٹیٹس اور فیکٹس میں کم ہونے کے باوجود جو بی جے پی کی سرکاروں کے مخالف لوگ ہیں وہ بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، اور جو سرکار کا حامی میڈیا ہے بھارت میں وہ اس کو دوسرے اینگل سے پیش کرے گا. تو ان دونوں کی پینٹنگز کو دیکھتے ہوئے مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو سچویشن ہے یہ اب سوشل میڈیا کی وجہ سے زیادہ ایمپلیفائی ہو رہا ہے. ادروائز بھارت میں اس طرح کے واقعات بہت سنگین، بلکہ اس سے زیادہ سنگین بے تحاشا ہوتے تھے، اب کم ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اگر ہوا ہے تو چلیے اس کی خیر ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، کسی صورت نہیں ہونا چاہیے. لیکن میری یہ خواہش ہے کہ خاص طور پر جو ہماری مسلم کمیونٹیز ہیں بھارت میں جو ہیں وہ ذرا تھوڑا سا اپنے رویوں کو تھوڑا سا اور ماڈرنائز کریں، بدلیں اور ریفارمز کریں، اور یہ مطلب دھرم سے ذرا باہر نکل کے سوچیں کہ بھارت دیش جو ہے وہ ان کا فرسٹ اینڈ فارموسٹ دیش ہے. اس حوالے سے دیکھیں، اور اس حوالے سے دیکھتے ہوئے اگر وہ پھر جو دوسرے گروپس ہیں جو پھر ریئیکشن شو کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت کریں، چونکہ یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ جو دنگا فساد ہے، ان سب کا سلوشن ٹیبل پہ بیٹھ کے ہی ہوتا ہے، ادروائز اس کا کوئی اور سلوشن نہیں ہوتا. یوں لگتا ہے کہ دنیا کو اب سوشل میڈیا جو ہے وہ رول کر رہا ہے. تو ابھی حال ہی میں ایکس ٹویٹر والی ایکس کمپنی کے مالک ایلان مسک اور ایکس فیس بک والی میٹا کمپنی کے مالک مارک زکربرگ نے ایک کشتی لڑنے کا اعلان کیا. تو کیا آپ اس کو نورا کشتی سمجھتے ہیں؟ ہاں، میں تو یہاں پہ وہ اپنے جو ویورز ہیں، خاص طور پر بھارتی ویورز شاید کچھ نہ جانتے ہوں کہ نورا کشتی ہوتی کیا ہے. نورا کشتی پاکستانی پنجاب میں جہاں سے ہم ہیں وہاں پہ یہ بہت اصطلاح برتی جاتی ہے. نورا کشتی کا مطلب ہوتا ہے فکس میچ، سارٹ آف کہ جی یہ میچ فکس ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ دکھاوے کی کشتی ہے، یہ جھوٹ موٹ کی کشتی ہے، یہ جھوٹ موٹ کی ریسلنگ ہے، یعنی یہ فکس میچ ہے. تو اس میں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا یہ نورا کشتی ہے، تو وہ واقعی ایسا ہی لگتا ہے، چونکہ سوشل میڈیا پہ ایلان مسک نے جو ان کی پرانی جس کو ہم اب ایکس ٹویٹر کہیں گے، جو اب اس کا نام ایکس ہے، ہم اس کو ایکس والی کہیں گے، ایکس ٹویٹر، اب اس کا نام ایکس ہے. تو اس میں بھی انہوں نے اظہار خیال کیا، انہوں نے کہا کہ میری ذرا کمر ٹھیک ہو لے تو میں مارک زکربرگ کے ساتھ کشتی کروں گا. تو مارک زکربرگ جو ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مارشل آرٹس کے ماہر ہیں. تو اب دیکھیے یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں، اب میٹا، اب وہ فیس بک کا نام میٹا ہو گیا، ابھی تک اس کی ایپس فیس بک کے نام سے ہی کھلتی ہے، ان کا انسٹاگرام بھی ہے، انہوں نے تھریڈز بھی ایک نئی ایپ ٹویٹر کے مقابلے میں انٹروڈیوس کروائی، کامیاب نہیں ہو سکی، اور ان کا وہ بھی فیس بک بھی کافی نیچے جا رہا ہے. انسٹاگرام میں کچھ زیادہ یوز نہیں کرتا، لیکن جو ینگ لوگ یوز کرتے ہیں تو ان سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے، ان سے جان کے، کہ انسٹاگرام بھی اب اتنا پاپولر نہیں رہا. اچھا، جو ایکس ہے، یعنی اب جو پہلے ٹویٹر ہوتا تھا، یہ کمپنی پہلے خیال تھا جب یہ ایلان مسک نے اس کو اپنے قبضے میں لیا، خریدا، تو خیال تھا کہ یہ ڈاؤن جائے گی. انہوں نے بہت سارے امپلائیز، سینکڑوں امپلائیز، بلکہ ہزاروں وہ فائر کیے. پھر انہوں نے وہ جو ٹک مارک ہوتا ہے، وہ پہلے بڑے ایکسکلوسیو ٹک مارک ملتے تھے بڑے خاص لوگوں، پھر انہوں نے کہا ہر کوئی لے سکتا ہے، وہ مطلب $20-25 کینیڈین آپ مہینے کا دیں، اپنے سیل فون سے سبسکرائب کر لیں. تو وہ جو ایکسکلوسیوٹی تھی اس کی وہ ختم ہو گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب ٹویٹر باؤنس بیک ہوا، یعنی پازیٹیولی باؤنس بیک ہوا. ایک تو ان کو آمدنی بہت ہوئی، ملینز لوگوں نے سبسکرائب کر لیے. تو اب ملینز نے جب سبسکرائب کی تو ملینز اینڈ ملینز ڈالر کی ان کی آمدن ہوئی. کچھ انہوں نے ایکسپینڈیچر کم کر دیے، وہ بڑے ہی پکے بزنس مین ہیں.
تو وہ اس میں تو کافی کامیاب ہوئے. اب مارک زکربرگ جو ہیں انہوں نے اپنی کمپنی بھی 2-3 لوگوں کے ساتھ 2006-7 میں اسکریچ سے بنائی تھی. وہ بھی بلینز اینڈ بلینز ڈالر کی کمپنی ہے. لیکن پتہ یہ چل رہا ہے کہ اب وہ ڈاؤن جا رہا ہے, ان کو کافی لاس 2-3 سالوں سے ہو رہا ہے. تو ان کی آپس میں رائیولری بھی ہے, مگر آف کورس یہ دونوں بڑے بزنس مین ہیں, 2 بڑی ہائی ٹیک کمپنیز ہیں, تو یہ آپس میں بیٹھ کے بات بھی کر لیتے ہیں, لڑتے بھی رہتے ہیں اور اپنے اپنے سوشل میڈیا پہ شور بھی ڈالتے رہتے ہیں. تو میں تو ان کا یہ جو ایک دوسرے کو چیلنج کرنا ہے, یہ ایک دنیا میں ایک تماشا لگانا ہے, صرف یہ کہ جی آئیے ہم ذرا مکہ بازی کرتے ہیں, باکسنگ کھیلتے ہیں یا مارشل آرٹس کھیلتے ہیں, تو یہ بھی ایک فن کے لیے دنیا کے لیے تھا کہ دنیا کی 2 بڑی سوشل میڈیا کمپنیز کے جو مالکان ایک دوسرے کو للکار رہے ہیں, تو اس سے جو ان کے فالوورز ہیں وہ بھی جڑیں گے ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ. تو بس اس حد تک ہی مجھے لگ رہا ہے, اس میں مجھے کوئی سیریسنس نظر نہیں آتی. چلیے اب اس طرف آتے ہیں کہ ہائی ٹیک ورلڈ میں ان ہائی ٹیک کمپنیوں کا فیوچر کیا, یہی حکومت اب انہی کی حکومت چلے گی, یہی ڈرائیو کریں گی, ڈرائیونگ فورس ہوں گی؟ دیکھیے آج کی دنیا میں مجھے تو یوں محسوس ہوتا ہے, یوں لگتا ہے کہ ہر 5-10 سال بعد منظرنامہ بدل رہا ہے. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ جی یہ فورڈ کمپنی ہے, یہ ٹویوٹا کمپنی ہے, وہ کچھ 70 سال سے دنیا پہ رول کر رہے ہیں, مسلسل کر رہے ہیں, میکڈونلڈ ہے, تو یہ اس طرح. اب یہ جو ایکسیڈنٹل بڑی بڑی کمپنیاں ڈیورنگ دا پاسٹ 15-20 ایئرس میں مارز وجود میں آئیں, انہوں نے 15-20 سالوں میں ہی بڑے بڑے رخ بدلے. ایک زمانہ تھا, کوئی پرانی بات نہیں, جب صدر ٹرمپ کو ٹویٹر کی جو پرانی مینجمنٹ تھی انہوں نے, وہ سٹنگ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹ امریکہ تھے, ان کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. یہ اتنے پاورفل تھے. اچھا پھر یہ ایک زمانہ تھا کہ یہ فیس بک والے یہ جس کا چاہتے تھے ایڈ چلاتے تھے, جس کا چاہتے تھے نہیں چلاتے تھے, اور بڑے سخت تھے. اب فیس بک پہ ٹویٹر پہ حالات مختلف ہو گئے. اب یوں لگتا ہے کہ آپ $20-30 پہ کوئی بھی کنزیومر اپنی بات کو لے کے چل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کمپنیاں تھوڑا سا ڈاؤن گئیں یا پیسہ بنانے کا رجحان بڑھا. اب میٹا جو کمپنی ہے جس میں فیس بک بھی ہے, انسٹاگرام بھی ہے, اور نیا ان کا ایک وینچر تھا تھریڈز وہ بھی ہے, تو یہ جو تھا یہ کمپنی ابھی بھی نیچے ہی جا رہی ہے. لیکن ٹویٹر جو ایکس ٹویٹر ہے, جس کا اب نام ایکس ہو گیا ہے, وہ جو ہے وہ اب باؤنس بیک کر رہا ہے. تو اس کے باوجود مجھے نہیں لگتا کہ یہ اب کمپنیاں اس طرح رول کر رہی گی دنیا کو جس طرح ان کے رول کرنے کا سٹائل کوئی 3-4 سال پہلے ہمیں نظر آتا تھا. کامن ہو جاتی ہے. ہاں کامن ہو, پھر لوگ بھی جیسے نا گیٹ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, بور ہو جاتے ہیں, پھر دنیا میں نئے سے نئے وینچر آ جاتے ہیں. پھر لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم کوکو کولا کتنا پئیں گے, ڈائبٹیز ہی ہوگی نا. تو وہ پھر جیسے مطلب مجھے یاد ہے 2007 میں جب میں نے فیس بک کو سائن اپ کیا تھا, تو فیس بک پہ ہم ہر آدھے گھنٹے بعد جاتے تھے. پھر ایسا زمانہ بھی آ کہ میں 2-2.5 سال فیس بک پہ گیا ہی نہیں. پھر اب کچھ عرصے سے اپنی کمرشل تقاضوں کی وجہ سے, چونکہ ہم ٹی وی چلاتے ہیں, تو دن میں 2-3 بار فیس بک پہ چلے جاتے ہیں. لیکن وہ انتھوزیاسم رہا ہی نہیں. اب اور بہت کچھ اس کے بہت کچھ ہوگا. اور یہ تو چلیے ہم لوگ تو اس میڈیا کے پروفیشن میں ہیں, ہمیں تو ان کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن جو بیچارہ عام آدمی ہے جس کو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہے, وہ بھی پھر بور ہو جاتا ہے. وہ بھی بس شوق, شروع کے شوق جو ہوتے ہیں اس طرح کے, وہ کہتا ہے بھئی کب تک, لائف کی اور مصروفیات ہے. تو میرا نہیں خیال کہ جس طرح یہ رولنگ موڈ میں آ چکے تھے اب اس طرح رولنگ موڈ میں رہے ہیں. اور اب وہی جو کنونشنل گورنمنٹس ہیں دنیا کی, چائنا کی گورنمنٹ چائنیز سٹائل میں, ویسٹرن گورنمنٹس ویسٹرن سٹائل میں, وہی دنیا کو رول کریں گی. یہ پھر ان کے ٹولز ہی رہ جائیں گی کمپنیاں. یہ کمپنیاں اب ڈائریکٹ رول نہیں کریں گی, اب حکومتیں ہی رول کریں گی. اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے 3-4 سالوں میں کیا ہوتا ہے. طاہر گورا صاحب, انٹرنیشنل کرنٹ افیئر کے اوپر بلا تکلف شو میں بلا تکلف تبصروں کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کا بلا تکلف طاہر گورا کے ساتھ اور میرے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. آپ ہمارے ٹیگ ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے. ہمارے اسی چینل پر موجود ڈونیٹ کے بٹن کو دبا کر آپ پیٹریون, پے پال یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ڈونیٹ کر سکتے ہیں.
subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.